السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 23 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ جو شخص بھی خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے قرآن مجید کو پڑھتا ہے وہ اجر کا مستحق ہے، لیکن اجر حاضر ضروری ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو ہمیں ثواب ہے کئی گنا زیادہ ملے، تو یہ اجر و ثواب کب بڑھ جاتا ہے؟ جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ ہمارے کیا کانسیپٹ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈھیر ساری تلاوت کر لیں اور ہم ڈھیروں قرآن پڑھ لیں تو ہم ثواب کے مستحق ہو گئے، جبکہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، اس پہ غور فکر کرنا، ہر آیت کو سمجھ کے پڑھنا، اور پھر جب سمجھ کے پڑھے گا انسان تو اس کو اپنی زندگی میں بھی لائے گا۔ تو جب اس طرح سے قرآن مجید کو انسان تدبر کر کے قرآن کے آیات اور اس کے الفاظ کو پڑھتا ہے تو اس کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں سے بھی کہیں زیادہ، یعنی کہ 700 گنا تک اجر ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو اس کے حق سے پڑھنے والا بنا دے، اور یہ قرآن مجید ہمارے حق میں سفارش کرے اللہ سے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آیت 121، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتے اور جو لوگ اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کو مذموم اور اخلاق کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں سے جن لوگوں کے کردار کو بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، تو وہ نیک لوگ ہیں۔ اس آیت میں ان کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں، اور ان مومنوں کو خبر بھی دی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ کیسے ان کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سارے کے سارے اہل کتاب برے خراب لوگ نہیں تھے، ان کے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کتاب اللہ کو پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے اور اس کے احکامات کو بھی بجا لاتے تھے۔ اہل کتاب میں سارے لوگ خراب اور بیکار لوگ نہیں تھے، ناخلف لوگ نہیں تھے، ان میں بھی کچھ لوگ اچھے لوگ تھے، لیکن قلیل تھے، تھوڑے سے تھے جنہوں نے کتاب پڑھی اور اس کا حق بھی ادا کیا۔ ان میں سے چند یہود تھے جو اس کی کتاب کہنے کی حق کا تلاوت ہی، اس کتاب کا حق ادا کرتے تھے، کتاب کو اس کے حق کے ساتھ پڑھتے تھے، ان کی کتابوں میں جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کو وہ بجا بھی لائے تھے۔ اور اس میں سے جو چند لوگ تھے تو وہ ان میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دیگر افراد بھی تھے جنہوں نے یہود ہونے کے باوجود بھی اسلام کو قبول فرمایا، کیونکہ انہوں نے کتاب کو سمجھ کے پڑھا تھا اور وہ جانتے تھے میری کتاب میں کیا لکھا ہے، اور وہ اچھے سچے مسلمان تھے۔ اور ان کے بعد اور ان کے سامنے جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان کو سمجھ میں آیا، ہر چیز واضح ہو گئی، تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام کو قبول کیا تھا۔ تو بنی اسرائیل کے سارے لوگ ایسے نہیں تھے جو کتاب نہیں پڑھتے تھے، ان میں چند لوگ تھے تو کتاب کا حق ادا کرتے تھے۔ تو حق کا تلاوت ہی کے معنی کیا ہے؟ یہاں
بنی اسرائیل کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی حق کا تلاوتی ہی جو اس سے مراد ہے، تو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اس ذات گرامی کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ حق کے تلاوت کے معنی یہ ہے کہ کتاب الہی یعنی کہ اللہ کی کتاب کے اس میں جو حلال ہے اور حرام ہے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا ہے، اسی طرح پڑھا جائے جس طرح اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ کلمات میں کوئی بھی تحریف نہ کی جائے اور اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کی جائے، یعنی کہ اپنی طرف سے اس کے الفاظ میں کوئی لمبی لمبی تعویل دے کر کے نا اس کی جو ہے چینج بھی نہیں کیا جائے، معنی مفہوم بھی نہیں چینج کیا جائے، اور احکامات الہی کو بجا لائے۔ تو حق کا تلاوتی ہی کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں۔ تو حق کا تلاوتی ہی کے اندر معنی کے اندر آتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا، قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جس طرح سے انہوں نے صحابہ کو بتایا تھا، اور اس طرح سے پڑھنا جس طرح یعنی کہ تجویز سے پڑھنا چاہیے قرآن مجید کو، یعنی کہ اس کی مخرج اس کے صحیح ادا ہوں، اس کا حق ہے نا۔ اب جیسے قل ہے اور کل، قاف اور کاف میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کل کے معنی ہوتے کھائیے، اور قل جو قاف ہوتا ہے بڑا والا قاف، اس کے معنی ہوتے ہیں کہہ دیجئے، ہے نا۔ اس طرح سے کاف اور قاف میں بہت فرق ہو جاتا ہے، پورے معنی ہی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں مخرج سیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے مخرج نہیں جس نے سیکھا تو الفاظ میں کافی جو ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے۔ تو کل کے معنی ہوتے ہیں کھائیے، اور قل کے معنی ہوتے ہیں کہہ دیجئے، اور جہاں کہا جا رہا ہے قل کہہ دیجئے تو وہاں یہ الفاظ ہو جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کھائیے۔ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ پورا آیت کے معنی ہی چینج ہو جاتے ہیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے قرآن سیکھنا، سمجھنا، تجوید پڑھنا سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر شخص سیکھ سکتا ہے، کوئی بڑی بھاری چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو اس قرآن مجید کو بہت آسان فرمایا ہے، تو کیا ہے کوئی اس کو سمجھ کے پڑھنے والا؟ تو ہے کیا اس کو کوئی تدبر کرنے والا؟ تو قرآن مجید کو اس طرح پڑھنے کا حق جیسا کہ اس کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں، مثلا اس کو خوب توجہ سے غور سے سمجھ کے پڑھا جائے۔ پھر جنت کا جہاں پہ ذکر آتا ہے تو وہاں پر جنت کا سوال کرنا ہے، اور جہاں پر جہنم کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ جہنم کی بھی پناہ مانگنی ہے۔ حرام جو ہے سمجھ کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ پھر اس میں جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لانا ہے، اور اس کی ہر غیب کی باتوں پر ہمیں یقین رکھنا ہے، اس کی آیات پہ تدبر کرنا ہے، اس کے جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں ان سب پر ہمیں پورا پکا یقین ہونا چاہیے۔ اور دراصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو آپ سمجھ لیجئے کہ سمجھ کر پڑھنا ہے۔ جب اللہ کی کتاب کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ ہمارا رب ہم سے کہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے، کیا ہمارا رب کہہ رہا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں بھی اسی طرح سے، ان کے یہاں بھی اسی طرح اپوزٹ سارا کام ہوا، انہوں نے بھی اس کتاب کا حق نہیں ادا کیا، توریت کا حق نہیں ادا کیا، اور اسی طرح سے ہمارے امت مسلمہ نے بھی قرآن مجید کا حق نہیں ادا کیا، اس کو اس طرح نہیں پڑھا جیسے اس کا حق ہے۔ اس کو انہوں نے کس طرح سے پڑھا؟ بس رمضان میں بہت سارے قرآن پڑھ لے، کتنی چھوٹی سی سوچ ہے نا۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم 10 قرآن پڑھ کے جو ہے اتنا ثواب کما لیں گے کہ ہم بہت سارا ہمارا جو ہے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر ہم سمجھ کے بیٹھ کے پڑھیں گے تو ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ اگر ہم سمجھ کے بیٹھ کے پڑھیں گے تو زیادہ زیادہ 1 قرآن ہو رہا ہے، اور ہمارے نامہ اعمال میں تو بہت کم نیکیاں جائیں گی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ جیسے تمہارا نیت ہے ویسے ہی تمہارا جو ہے اس کے اخلاص پہ سارا دار و مدار ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ تمہارا جو ہے دار و مدار ہر چیز کا عمل کس چیز پر ڈیپینڈ ہے؟ انسان کی نیتوں پہ۔ نیت اس کی ہوئی کہ ہم بس ڈھیر سارا اکٹھا تو کریں، لیکن ہم نے نہ اس کو معنی سمجھا، نہ اس کے مفہوم سمجھا، نہ ہم نے اللہ کی آیات کو اس کا حق سے ادا کرنے کے پڑھنے کی اس کی ضرورت سمجھی، تو پھر کیا سمجھ میں آئے گا نا؟ کچھ سمجھ بھی نہیں آتی۔ اسی لیے قرآن مجید لوگوں کے لیے مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ ہم سب کیا ہے؟ اجمی ہیں، ہم سب جاہل ہیں،
ہم سب مسلمان انڈین مسلمان ہیں، لیکن ہمیں کچھ نہیں آتا، ہماری لینگویج بھی نہیں عربی ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھے۔ حق کا تلاوت ہی میں معنی یہی ہے کہ اس کو قرآن مجید کو اس کے حق سے پڑھنا ہے۔ بنی اسرائیل میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے تورات کو سمجھ کے اس کو حق سے ادا کر کے پڑھا، تو تبھی تو اس میں سے چند لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے، باقی ساری قوم جنہوں نے اپنی تورات کو سمجھ کے نہیں پڑھا تھا انہوں نے، اور وہ سب لوگ گمراہ ہو گئے، ضالین ہو گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں سب کے سب شامل ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھا تھا، وہ سمجھتے تھے یہ کتاب پڑھنا ہمارا کام نہیں ہے، علماؤں کا کام ہے۔ اور اسی طرح سے آج ہم سب کا یہی سوچ ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہم سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے یہ سمجھ کے، اور ہم سمجھ لیں گے تو ہمارے سامنے یہ سب اللہ تعالیٰ کے احکامات ظاہر ہو جائیں گے، اور ہم جان لیں گے تو ہمیں ماننا پڑ جائے گا۔ ایسی غلط فہمی لوگوں میں پھیلی ہے کہ اس غلط فہمی کی وجہ سے لوگ قرآن مجید سے دور ہو گئے، قرآن سے لوگوں کو دور کر دیا ہے ابلیس نے، یہ سب وسوسے ڈال کے کہ ہم جان جائیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا نا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا نہیں، مثال کے طور پہ سامنے اگر آپ کے شیر آ جائے تو ہم ایسا تو نہیں ہم چشمہ لگا کے بند کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے، کہہ دیں گے کہ ہم نے شیر کو دیکھا ہی نہیں، کیونکہ ہم جب آنکھیں بند کر لیں گے تو ہمیں تو شیر دکھے گا نہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے کہ ہم قرآن پڑھ لیں اور ہم قرآن نہیں پڑھے اور ہمیں ماننا نہیں پڑے گا، تو پھر وہی شیر والی مثال ہے بھائی، کہ شیر سامنے آ گیا اور آپ نے تو آنکھیں بند کر لی، اور نتیجے میں کیا ہوا، شیر تو کھا لے گا نا، شیر کو تو ہر چیز دکھ رہی ہے، اپنا شکار بھی دکھ رہا ہے، ہر چیز دکھ رہا، شیر تو کھا ہی لے گا انسان کو، چاہے انسان آنکھیں بند کر لے اور چاہے انسان آنکھیں کھول دے۔ اب قرآن مجید ہم سمجھ کے پڑھ لیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے، ٹھیک اسی طرح اس شخص کے لیے فائدہ ہے کہ اس نے دیکھا سامنے شیر ہے، اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو حفاظت میں لے آیا، وہ بھاگ کے کھڑا ہوا وہاں سے۔ تو اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہم نے اپنی آنکھیں کھول لی ہیں، اور اگر ہم نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا سمجھ کے تو ایسا شخص جیسے سامنے شیر آ گیا، اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کوئی بہانے نہیں چلیں گے، اللہ تعالیٰ تو آپ کے ہر دل کو، ہر سوچ کو، ہر چیز جاننے والا ہے نا، وہاں کس کو بہانے بنائیں گے؟ اس اللہ کو، اس رب کو جو سب کچھ جانتا ہے، ایک ایک لمحہ جو ہم گنوا رہے ہیں۔ زیادہ تر تو آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم تو صرف گنواتے ہیں نا اپنا ٹائم، اپنا وقت، تو اللہ کو کوئی بہانہ نہیں بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو منہوں پہ ایسا زبردست ٹیپ لگا دیں گے کہ انسان بول ہی نہیں سکے گا، نہ کوئی کسی کو عذر پیش کر سکے گا، نہ کسی کے سامنے کوئی بہانے چلنے والے ہیں، کچھ بھی نہیں چلنے والا ہے، اور کوئی بھی وہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں کوئی کر سکتا اللہ سے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب قرآن مجید کو اس کو حق سے ادا کریں، حق سے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کو ترتیل سے پڑھیں، اس کو تجوید سے پڑھیں، اس کو تفسیر سے پڑھیں۔ اس کو تفسیر سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے تو ٹھیک ہے، اس کو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ضروری، جیسے ماشاءاللہ سے آپ سب پڑھ رہے ہیں نا، الحمدللہ۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں معاشرے میں جن کو معلومات بھی نہیں ہوتی ہے، یا کچھ غلط فہمیاں پھیلی ہوتی ہیں، یا پھر ان تک کی وہ بات اور پیغامات نہیں پہنچ پاتا ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بس ہم قرآن مجید کو، رمضان میں کئی گنا اجر ہو جاتا ہے نا ہر نیکی کا، تو بس قرآن مجید کو ہم اٹھائیں اور ڈھیر سارا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں سال بھر ہمیں نہیں دیکھا کیا اس میں کیا لکھا ہے، سال بھر ہمیں نہیں پتہ، ہم نے خبر کی اس میں کیا احکامات ہے، اور ہمیں جو ضرورت پیش آئی تو ہم نے علماء کے چکر لگائے، ان کے چکر اور ان کے چکر لگائے، جبکہ ہر چیز کا جو ہے شفا، ہر چیز کی نجات، ہر چیز کا مسئلہ، ہر چیز کا حل تو قرآن مجید میں ہے، اس گھر کے اندر سے موجود ہے، اور ہم در در جا کے بھٹک رہے ہیں۔ تو حق کا تلاوت ہی میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ انسان قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے، اس پہ غور کرے، اس پہ فکر کرے۔ جیسے بنی اسرائیل کے پاس قرآن تھی، انہوں نے اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا نا، وہ گمراہ ہو گئے۔ ٹھیک اسی طرح سے آج امت مسلمہ قرآن مجید کو نہیں پڑھتی سمجھ کے، اور اسی لیے وہ گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سے اتنی زیادہ، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دے دی ہیں، ہر چیز ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، آج کوئی عذر نہیں ہے، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں انسان کو دی ہیں نا، اتنی اس سے پوچھی بھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم اپنا ڈھیر سارا ٹائم جو تھے موبائل میں تو لگاتے تھے، کہ تم کو توفیق نہیں ہوئی کہ تم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تھے؟ تم کو توفیق نہیں ہوئی کہ تم نے سارا دن اپنا
پورا پورا ٹائم ٹی وی میں گزارا، لیپ ٹاپ میں گزارا، انٹرنیٹ میں گزارا، تمہارا وقت کہاں گیا جو تم نے قرآن مجید میں گزارا؟ وہ وقت مجھے حساب دو۔ ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا نا۔ وقت سب سے بڑی نعمت ہے انسان کی، ایک ایک سانس بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، تو یہ نعمتوں کی پوچھ ہوگی۔ تو آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے نا، قرآن مجید دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں اور جو ہے غلافوں میں سجایا جاتا ہوں، اور بس اس کا وہی والا حال ہو گیا ہے۔ قرآن مجید اتنا دور انسان سے ہو گیا ہے آج، اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ علماء کی پڑھنے کی چیز ہے، اور بس یہ قرآن مجید اپنے شیلف سے باہر کب آتا ہے؟ ایک رمضان کے وقت، اور جب گھر میں کوئی ایک شادی ہوتی ہے تو اس کی رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر رکھ کر کے چھاؤں کے نیچے اس کو کر کے بھیجا جاتا ہے دلہن کو۔ پھر تیسرا وقت کب آتا ہے؟ موت کا وقت، جب گھر میں کوئی مرنے والا ہوتا ہے یا فوت ہو چکتا ہے نا، تب پڑھا جاتا ہے خوب زور شور سے۔ بنی اسرائیل کو بھی تو پیچھے چھوڑا ہے نا ہم نے، اسی لیے تو ہم سب پر سب سے زیادہ ذلت و خوار آج برپا ہو رہی ہے نا، کیونکہ ہم نے قرآن مجید کا حق نہیں ادا کیا۔ ہم نے اس کو قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھا جیسا اس کا حق تھا۔ نہ ہم حلال جانتے ہیں، نہ ہم حرام جانتے ہیں۔ آج امت مسلمہ ہر چیز حلال، جو حلال ہے اس کو حرام جانتے ہیں، یعنی کہ آج امت پہ وہ حرام ہے لیکن اس کو انہوں نے حلال سمجھ لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید نہیں پڑھا ہے نا، بس پوچھ پچھول کا سارا کام ہو رہا ہے، ان سے پوچھیے، ان سے پوچھیے، ان سے پوچھیے، بس سامنے والے نے جو بھی آپ کو بتا دیا بس وہ عمل ہے، کیونکہ قرآن تو پڑھا نہیں ہے نا سمجھ کے۔ تو حق کا تلاوتی جب نہیں ادا کرے گا، تو جب بھی کوئی قوم اپنے اس کی طرف جو نازل کی گئی ہے کتاب نا، اس کا حق نہیں ادا کرے گی، تو پھر وہ بہت زیادہ ذلیل خوار ہوتی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل ذلیل خوار ہوئے نا، ویسے ہی سب کے سب ذلیل خوار ہوں گے۔ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر، اور وہ اس سے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور وہ نقصان والا ہے۔ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ وہ جانتے تھے، بوجھتے تھے، ان کو سب معلومات تھی، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر بھی کیا، اور کچھ لوگ ایمان بھی لیا، جیسے عبداللہ بن سلام جیسے نیک شخصیت، اور بہت سارے یہود بھی تھے جو ایمان لائے تھے۔ ہم الخاسرون، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں جنہوں نے اس آیات کا، اس کلام کا، حق کا تلاوتی کا انکار کیا، قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھا، وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ جنہوں نے تورات کو نہیں پڑھی وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ خسارہ کی میننگ کیا ہے؟ ایسا نقصان جس کی بھرپائی نہیں ہے، ایسا نقصان کسی چیز کی بھرپائی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک کسان ہوتا ہے نا، وہ ایک فصل پوری 6 مہینے یا سال بھر میں ایک فصل تیار کرتا ہے، اپنا ہر چیز اس میں لگا دیتا ہے، جان مال وقت سب کچھ لگاتا ہے، لیکن یکایک وہ جو فصل جب تیار ہوتی ہے کٹنے کے لیے، اور اس کو سمجھتا ہے ہم اس کو سویرے آ کے کاٹ لیں گے، لے جائیں گے اور ہمیں بہت سارا منافع ملے گا، یکایک رات میں ہی اس کھیت یا فصل میں ایسی آگ لگتی ہے کہ ساری کی ساری فصل کیا ہو جاتی ہے؟ راکھ کا ڈھیر ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو کسان ہوتا ہے وہ ایک دم کنگال ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اب کچھ بچا بھی نہیں ہے، اور ایسا نقصان جس کی اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے۔ تو وہ ایک وقت مانا بھی جا سکتا ہے کہ وہ کسان ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی ادھار دے دے، وہ پھر سے نئی فصل تیار کر کے کھڑا کر لے، لیکن آخرت میں اگر کسی کو ایسا نقصان پڑے گا نا، کہ وہ سمجھے گا کہ ہم نے بہت ساری نیکیاں آگے بھیج دی ہیں، ہم نے ڈھیروں قرآن پڑھ کے ہم نے آگے بھیج دیے ہیں، لیکن اس نے اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا، اس نے اس کو غور کر کے نہیں پڑھا، اس نے اسے تدبر کر کے نہیں پڑھا، تو پھر خسارہ پانے والے ہیں۔ قرآن مجید گھر میں موجود ہے اور ہم کو حلال حرام نہیں پتا، ہم کو نہیں پتا نکاح کے احکامات کیا ہے، ہمیں نہیں پتا طلاق کے احکامات کیا ہے، جو آج حلالہ کروا رہے ہیں، جو اسلام کو لوگ بدنام کر رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ یہ اسلام آتنکواد ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ اٹھ کھڑے ہوتے، اس کے خلاف بات کرتے۔ کہاں لکھا ہے؟ آپ مجھے قرآن میں دکھائے کہ اسلام میں آتنکواد ہے،
کیونکہ سامنے والا جو کچھ بھی کہہ لیتا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو اس کا حق تلاوت نہیں ادا کیا نا، ہم نے تو اس کو ویسے نہیں پڑھا جیسے ہم اس کو پڑھنے کا اس کا حق تھا۔ تو اسی لیے آج دوسری قومیں ہم پر بلیم کرتی ہیں، ہمارے قرآن مجید کو بلیم کرتی ہیں، اس کو بے عزت کرتی ہیں۔ کوئی بھرے بازار میں اس کو جلاتا ہے، کوئی بھرے بازار میں کھڑے ہو کے اس پر طنز کرتا ہے، تانے بتاتا ہے، کوئی 25 آیتوں پہ بلیم کرتا ہے، کوئی اور آیت پہ بلیم کرتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ پورا قرآن ہی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے نا تو یہ ذلت اور رسوائی ہے جو ہم سب پر چسپاں کر دی گئی ہے۔ ہم قرآن تو بہت سارے پڑھتے ہیں لیکن اس کا ہم نے حق نہیں ادا کیا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو دنیا میں رہ کر سمجھ کے نہیں پڑھا، اور بہت سارے قرآن تو تلاوت تو کیے لیکن اس کا حق نہیں ادا کیا، تو وہ سب خسارہ پانے والے ہیں۔ جس نے یہ سمجھا ہمارے پاس تو بہت سارے قرآن ہیں، ہم 10,000 20,000 ہم نے قرآن اپنی زندگی میں پڑھ لیے، ہم نے ڈیلی پڑھے، لیکن کبھی اس کو سمجھا نہیں۔ دیکھیے تلاوت کا ہم یہ کہہ رہے کہ برا نہیں کہہ رہے، تلاوت کا بہت ضروری ہے کہ تلاوت بھی کرے انسان، اس کو خوب تلاوت کرے، اس کو ہر آیت اس کو حفظ ہونی چاہیے، لیکن اس کو معنی بھی تو معلوم ہونے چاہیے نا، اس کو پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کیا اللہ کہہ رہے ہیں۔ جہاں پہ جنت کا ذکر آ رہا ہے اور ہم رو رہے ہیں، اور جہاں پہ جہنم کا ذکر آ رہا ہے وہاں پہ تو ہم ہنس رہے ہیں، ٹھاکے لگا رہے ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب ہم سوچیں گے کہ ہمیں بہت سارا آج ہمیں نیکیوں کا پلڑا بہت بھاری ہوگا، تو اس وقت تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے دنیا میں تو سارے کام اس کے خلاف کیے نا، عمل تو ہمارے سارے اس کے خلاف تھے، حالانکہ ہم نے تو تلاوتیں تو بہت ساری کی تھی، ڈھیروں قرآن مجید ہم نے پڑھے تھے، ہم مسجدوں میں پڑھواتے تھے، اور فلاں ہمارے پیارے جو فوت ہو جاتے تھے ہم کہتے تھے فلاں مسجد میں فلاں مسجد میں فلاں مسجد میں سب جگہ قرآن خوانی کروا کے ہم 25-30 ہزار قرآن مجید اپنے محبوب کو پہنچا دیں، پیارے کو پہنچا دیں۔ تو کیا ہوتا؟ رزلٹ کیا ہے؟ 0 ہے، کیونکہ نامۂ اعمال اس شخص کے لیے بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے نا، کہ ایک اولاد اگر جو پڑھتی ہے، نیک اولاد، اس کے پڑھنے کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا ہے، یا فوت ہونے والے نے اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے، حلال مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یا تو وہ اس کو پہنچتا ہے، یا پھر وہ علم جو اس نے اللہ کی راہ میں حاصل کیا اور دوسروں کو پہنچایا وہ اس کو پہنچتا ہے، باقی ہر چیز منقطع ہو جاتی ہے۔ تو چاہے پیچھے پڑھنے والے کتنے ہزار قرآن مجید پڑھنے والے فوت ہونے والے شخص کو پہنچاتے، وہ نہیں پہنچتا ہے، غلط فہمیاں ہیں، ظن اور گمان ہے، تو خسارہ پانے والے ہیں وہ سب کے سب جنہوں نے سمجھا کہ یہ قرآن مجید ہمارے حق میں سفارش کرے گا، لیکن اس کا حق نہیں ادا کیا، اس پہ جیسا اس کے تقاضے تھے اس کے تقاضوں کو نہیں پورا کیا، تو ہم الخاسرون میں وہ سارے کے سارے لوگ آ جائیں گے۔ آیت 122، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب، میں نے جو تمہیں نعمتیں تم پر عطا کی تھی انہیں یاد کرو، میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ آیت 123، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعہ ولا هم ينصرون، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص کو کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ آیت نمبر 22، 122، 123 یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں، اسی لیے اس کا صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ وہ عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب، میری اولاد کو بھی۔ فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہاں بات آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات یہاں پہ لائی اسی لیے گئی ہے دراصل
یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات اور واقعات شروع ہو رہے ہیں، اور پچھلی آیتیں جو ہم نے پڑھی، اور یہ دو طرح سے ان سب کا گہرا تعلق ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ یہودی، عیسائی اور عرب کے جتنے بھی بت پرست یعنی مشرکین تھے، یہ تینوں گروہ جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور امام مانتے تھے، بہت ان کی ریسپیکٹ کرتے تھے، مگر ہر گروہ نے اپنا اپنا طریقہ ایجاد کر لیا تھا ان کے پیچھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دراصل کیا تھے؟ وہ توحید پر ڈٹ گئے تھے، وہ حنیفاً اور مسلماً اور بہت زیادہ اللہ کی اطاعت گزار تھے، توحید پر ڈٹنے والے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پہ بیچ میں ذکر لائے ہیں۔ بنی اسرائیل اور مشرکین مکہ اور نصارہ کو، ان سب کو بتانا ہے کہ تم جن کو بہت ریسپیکٹ دیتے ہو، جن کو بہت تم زیادہ اپنا پیشوا سمجھتے ہو، اپنا امام سمجھتے ہو، ذرا اپنے جو امام اور اپنے پیشوا، وہ تو ان کو تو ان کے بارے میں تو جانو، ان کے بارے میں تو بھی تم پڑھو کہ وہ کیا تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ذرا غور تو کرو، وہ کیسے تھے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا تھا بہت ساری چیزوں سے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آزمایا۔ آج آزمائش سے ہم بہت ڈرتے ہیں نا، ہم اور اللہ تعالیٰ آزمائش نہ لائے تو دیکھیں سب سے زیادہ جو آزمائش آتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی آتی ہے، اور ان سب میں سب سے زیادہ جو آزمائے گئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں سے آزمایا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی چیزوں سے آزمایا، بے کلماتن، یعنی اس سے مراد ہی یہ بہت ساری چیزوں سے آزمایا گیا۔ تو وہ کلمات جن سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی اور وہ پورا کرتے چلے گئے، جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم سے الگ ہو جائیں تو وہ اپنی قوم سے بھی الگ ہو گئے۔ جب اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ وہ اپنے والد کو توحید کی بات پہنچائے، انہوں نے بات پہنچائی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی آزر نے بات کوئی نہیں مانی، اور ان کو کہا کہ تم یہاں سے میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نمرود جیسے بادشاہ، جو ایک وقت کا بہت بڑا برا بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہنے کا دعویٰ کرتا تھا نا، اس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تم وہاں پہ اللہ کے پیغامات کو پہنچاؤ، توحید کی بات پہنچاؤ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایسے سخت اور ایسے بڑے تاناشاہ اور اتنے زیادہ ظلم کرنے والے نمرود بادشاہ کے پاس بھی وہ پیغام لے کے پہنچ گئے، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی انسان کیسے جا سکتا ہے نا، آج ہم نے اور آپ سے کہے کوئی کہ آپ ان کے فلاں فلاں جو ہے نا ان کے پاس جا کے پہنچائے پیغام دین کا، توحید کا، تو ہم اور آپ کر سکتے ہیں کیا؟ ڈر کے اپنے اپنے بلوں میں چلے جائیں گے نا۔ لیکن یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ جو اللہ کے سب سے مخلص بندے تھے، خلیل اللہ تھے، انہوں نے سب سے بڑے جو دشمنان اسلام نمرود کو پیغام پہنچایا، پھر اس کے بدلے میں وہ ایمان بھی نہیں لایا، اور اس کے بدلے میں اس نے کیا کیا کہ ان کو آگ میں ڈال دو، آگ کے حوالے کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے اس قوم، اس بستی سے بھی انہوں نے ہجرت کر لی، اس سب کو چھوڑ دیا، اپنے باپ، اپنی بستی، اپنی قوم کو سب کو چھوڑ دیا۔ پہلے تو انہوں نے سب کو حکمت سے سمجھایا، جب وہ نہیں مانے تو پھر وہ وہاں سے ہجرت کر لیے۔ پھر مہمانوں کے مہمان نوازی میں بہت زیادہ وہ آگے تھے، بہت زیادہ لوگوں کی مہمان نوازی کرنے والے تھے، اور ہر طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزمایا کہ اپنے لخت جگر کو جا کے ایک صحرا وادی یعنی مکہ کے پاس چھوڑاؤ، یعنی کہ حضرت بی بی ہاجرہ، اور چھوڑ آئیے اسماعیل کو، تو وہ چھوڑ بھی گئے، جبکہ اتنے کافی بڑھاپے میں ان کو وہ ملے تھے، لیکن تب بھی وہ چھوڑ آئے۔ اس کے بعد جب اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنی پیاری چیز کو آپ قربان کیجئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان تک کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے قربان بھی کرنے کی کر دیا اللہ کی راہ میں۔ بہت سی چیزوں سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، یہ تو بہت تھوڑی سی تھی جو آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تب جب کسی کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں نا، اور وہ اس کی آزمائش میں
پاس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں، اس کے درجات کی بلندی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے کام لیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان جو آج ہم سب نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ہر نماز میں ان کا نام ہم سب لیتے ہیں اور ان پر درود و سلام بھیجتے ابراہیم علیہ السلام پر نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کو آزماتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر اس کے درجات بھی بہت بلند کیے جاتے ہیں۔ درجات کی بلندی تبھی ہوتی جب انسان آزمائشوں پہ صبر کرے اور شکر کرے، کوئی ناشکری نہیں، کوئی بے صبری نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر کام میں کہا اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین، میں نے سپرد کر دیا رب العالمین کے لیے۔ انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے سپرد کر دیا اللہ کے لیے اپنے آپ کو جو تمام جہان کا رب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں سے آزمایا تھا، بہت سی باتوں سے آزمایا تھا اور انہوں نے سب کے سب کو پورا کر دیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو امام الناس کے منصب پر فائز فرمایا، اور وہ سارے کے سارے انسانوں کے امام ہوئے، سارے مسلمانوں کے امام ہوئے۔ چنانچہ مسلمان ہی نہیں، یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ مشرکین عرب سبھی ان کی ایسا احترام کرتے ہیں اور ان کو پیشوا سمجھتے ہیں اور ان کو مانتے بھی ہیں پیشوا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کو مخاطب کرا اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ اور اللہ کے جو رسول تھے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کہا اے اللہ ٹھیک ہے آپ مجھے آزما رہے ہیں اور مجھے امام بنا رہے ہیں، لیکن کیا آپ میری اولاد کو بھی امام بنائیں گے؟ تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میرا وعدہ تو جو ہے نا ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے ایک بہت قیمتی بات پتہ چلتی ہے، بہت امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو بھی پورا فرمایا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہی وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّةٍ النُّبُوَّةِ وَالْكِتَابِ سورہ عنکبوت آیت 27 میں، کہ ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا۔ بس ہر نبی جسے اللہ نے مبعوث کیا اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی، اولاد ابراہیم میں ہی یہ سلسلہ رہا۔ تو اس لیے اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرا وعدہ ظالموں میں سے نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام میں بہت سارے جو ایسے لوگ بھی تھے نا جو ناخلف ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کوئی بھی وعدہ نہیں رکھا ہے۔ تو بنی اسرائیل، بنی اسماعیل دو گروہ ہوئے، بنی اسرائیل میں بھی بہت سے ناخلف لوگ تھے، تو اولاد کس کی تھے نا؟ ابراہیم علیہ السلام کے تھے۔ تو آپ دیکھیں ایک طرف تو یہاں پہ پوری قوم کو امامت سے معزول کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک شخص یعنی ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فرق کس چیز کا ہے دونوں میں؟ وہ اللہ کے نافرمان تھے، اور یہ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے۔ تو اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم مقرب بنیں اور ہم سب کو وہ بہترین نسخہ مل جائے کہ اللہ کا ہمیں محبت نصیب ہو اور ہم سب اللہ کی فرما بردار بن جائیں، تو ہمیں ہر قیمت پر اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، ہر حکم پر اللہ کی پیروی کرنی ہے۔ انسان اپنی اولاد کے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، بلکہ بعض اوقات اپنے سے بھی بڑھ کر چاہتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا انسٹنٹ ریئیکشن یہی تھا کہ اچھا مجھے امامت دی جا رہی ہے اور میرے بچوں کو بھی دی جائے گی، کیا میری نسلوں کو بھی دی جائے گی؟ فرمایا اطاعت جو بھی کرے گا وہ اس کے لیے ہے، جو اچھے ہوں گے ان کے لیے ہے، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے دوست کو صاف طور پہ بتا دیا کہ ظالموں سے تو میرا کوئی وعدہ ہے ہی نہیں، وہ تمہاری اولاد ہو چاہے وہ کسی بھی بہت بڑے انبیاء کی اولاد ہو، یعنی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام خود بہت بڑے نبی تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کی چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ بہت بڑے اگر گناہ کرنے والے ہوں گے، بتوں کی پرستش کرنے والے ہوں گے، تو وہ ان سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز کا یہ بات بھی ہم سب کو پتہ چلتی ہے کہ اگر والد ہیں اور انبیاء ہیں
لیکن اگر ان کی اولاد نے اگر شرک کیا ہے، بت پرستش کی ہے، تو ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، تو میرا وعدہ تو صرف نیک صالح لوگ سے ہے۔ تو ظالم سے مراد یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات، اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ذات میں، صفات میں، ہر چیز میں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں اور ہمیں فلاں کا سہارا لینا پڑتا ہے، سفارش کرانی پڑتی ہے۔ تو ایسے ظالموں سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جو نیک بخت ہوں گے تو انہی سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ آپ دیکھیں دراصل اہم چیز یہاں سے کیا پتہ چلتی ہے، کسی کا انبیاء ہونا بھی کام نہیں آئے گا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی رتبات دیے، کتنے درجات بلند کیے، ان سے کتنے بڑے بڑے امپورٹنٹ کام لیے جن کو ہم ابھی آگے پڑھیں گے، اور کتنے بڑے بڑے منصب پہ ان کو فائز فرمایا، امام الناس بنایا، خلیل اللہ بنایا۔ اور لیکن اگر اولاد نافرمان ہے تو پھر وہ وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ امام نہیں بنائیں گے۔ اور آج امت مسلمہ کیا سمجھتی ہے کہ ہم نے ساری زندگی جو بھی برے برے کام کیے ہیں، تو اگر ہم اپنی استغفار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، فلا پیر ولی اولیاء کا ہم دامن تھام لیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے بہت بزرگان دین ہیں، وہ ہماری سفارش کرا دیں گے، کیونکہ ہم نے تو ساری زندگی بہت گناہ کیے ہیں، تو ہم فلا پیر کا دامن تھام لیں گے اور وہ ہماری سفارش کرا دیں گے۔ تو دراصل کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا انبیاء ہونا نہیں کام آئے گا، نہ تو وہ اپنے باپ کو بچا سکیں گے آزر کو، اور اگر ان کی اولاد میں سے بھی کسی نے ایسا کیا ہوگا جو نسل و ذریت میں ایسے لوگ ہوں گے تو ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو سوچے ایک عام انسان جو ایک معمولی سی پیر ولی اولیاء کو اگر اپنا بنا لیتا ہے سفارش کے لیے، تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا نا۔ پہلی چیز تو وہ پیر ولی اولیاء اپنے آپ سے بری ذمہ کر لیں گے، کہہ لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو جب چلے گئے دنیا سے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا میرے پیچھے کیا ہوا، مجھے کس نے کیا بنا لیا، سفارشی بنا لیا، میرا چادریں چڑھا لی، کیا کر مجھے نہیں پتا، میں تو فوت ہو چکا تھا، میں تو عالم برزخ میں تھا۔ دوسری چیز، جو لوگ ان کو اس طرح سے جو پکارتے ہیں اور جو ان کو فریاد رسی کراتے ہیں، تو ان سب کو دیکھنا چاہیے یہاں پہ کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد یعنی آزر کو، اپنے باپ کو بھی نہیں بچا سکتے اور اپنی اولاد میں سے بھی کسی کو نہیں بچا سکتے، تو کہاں سے یہ ہمارا کوئی اور بچانے والا ہے؟ سب کچھ جو ہمارا بچانے والا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اللہ سے ہی توبہ کری جائے، ٹھیک ہے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کے آگے گھنٹوں سر سجدے میں رکھ کے روتے رہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ لیکن اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے اللہ کی قسم کسی اور کی درگاہ پہ جانا تو دراصل کیا ہے، اس نے اپنے آپ پر جہنم کو حلال کر لیا اور جنت کو حرام کر لیا۔ کبھی بھی وہ جہنم میں کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتا، جہنم سے ہمیشہ وہ جہنم میں پڑا رہے گا، اور جنت میں کبھی جا نہیں سکتا۔ جنت ایسے لوگوں پر حرام کر دی گئی جنہوں نے اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرایا۔ آیت 125، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَبَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و ایمان کی جگہ بنائی ہے۔ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جو اس کے بانی اور اول ہیں، وہ بیت اللہ کی دو خصوصیتیں اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنا دو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ،
مسابۃ للناس کی معنی دو ہیں، ثواب کی جگہ، اور دوسرا معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، یعنی جو ایک بار بیت اللہ کی زیارت سے کر کے وہاں سے آتا ہے تو اس کا دل بار بار دیکھنا اور بار بار زیارت کرنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ یہ ایسا شوق ہے جس کی کبھی اس کو سکون نہیں ملتا، بلکہ وہ ہر روز چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، زیارت کرتا رہے، عمرہ کرتا رہے، حج کرتا رہے۔ تو آیت ہی میں یہی ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ کو بنا دیا ثواب کے لیے، لوگوں کے لوٹ کر آنے کی جگہ، ثواب اور امن اور امان کی جگہ۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنائی ہے۔ مثابۃ للناس کے معنی کیا ہیں؟ دو معنی ہیں، لوگوں کے لیے بہت سارا ثواب، اور دوسرا ایسی پرکشش کہ انسان بار بار وہاں لوٹ کر آتا ہے۔ اور دوسری جو خصوصیات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس شہر کو بنا دیا ہے امن کی جگہ۔ تو یہ امن کی جگہ دراصل یہاں پر کسی بھی قسم کا انسان کو خوف نہیں ہوتا ہے، کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، ہر طرح سے انسان بے خوف ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا شہر بنایا ہے۔ یعنی اس میں اگر کوئی آمنے سامنے دشمن بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وہاں پہ حرام کر دیا، یعنی کہ ہر طرح سے انسان وہاں پر جا کر کے پرامن ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو حرم بنایا ہے، یعنی کہ حرمتوں والا گھر بنایا ہے، وہاں جا کر انسان اس کا ایک وسیع جگہ ہے، خانہ کعبہ کی ایک بڑی سی جگہ ہے جہاں پہ وہ حرمت والا، احترام والا گھر کہا جاتا ہے، اور اس کی کافی لمبی حدود ہے۔ اس جگہ کے اندر نہ تو کانٹے دار درخت کاٹے جاتے ہیں، نہ جانوروں کو مارا جاتا ہے، نہ جانوروں کو قید کیا جاتا ہے، نہ کسی کو لڑائی جھگڑا یعنی کہ کیا جاتا ہے۔ سامنے اگر کوئی دشمن بھی آ جاتا ہے تو انسان اس وقت خاموش رہتا ہے، صبر کرتا ہے۔ پرامن بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، حرمتوں والا گھر ہے نا وہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے لوگوں کے ثواب کے لیے، اور پرامن کی جگہ بنائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، یعنی مقام ابراہیم دراصل کیا ہے؟ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرتے تھے، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں۔ اب اس پتھر کو ایک شیشے میں، یعنی کہ ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے، جسے ہر حاجی ہر طواف کے دوران بآسانی سے دیکھ بھی سکتا ہے۔ اور اس مقام پر طواف مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ تو اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اور مقام ابراہیم جو ہے جس پتھر پہ کہتے ہیں، تو 2 پتھر جو تھے جنت سے لائے گئے تھے، ایک جو حجر اسود ہے، دوسرا وہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے یعنی قدموں کے نشان ہیں، وہ بھی جنت کا ہی پتھر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں سے کہ تم مقام ابراہیم کو جا نماز بنا لو، یعنی کہ نماز کی جگہ بنا لو، اور وہاں ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ بھی لیا تو میرے گھر کو پاک صاف کرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا کہ میرے اس گھر کو پاک صاف کر دو۔ تو پاکیزگی دراصل ظاہری بھی ہے اور پاکیزگی دراصل باطنی بھی، یعنی کہ انطاہرہ سے مراد ہر قسم کے بت پرستش اور ہر قسم کے شرک سے بیت اللہ کو پاک رکھنا ہے، پاک صاف رکھنا ہے، اور کوڑا کرکٹ گندگی اور جو بھی غلاظت ہوتی جو ظاہری ہوتی جو ہم سب دیکھ سکتے ہیں، اس سے بھی اس گھر کو پاک رکھنا ہے۔ ہر قسم سے بیت اللہ کو پاک صاف رکھا جائے، ہر قسم سے نجاست سے، ہر شرک سے، ہر بدعت سے اس کو پاک صاف رکھا جائے۔ لیکن آج ہمارا امت مسلمہ اور خاص کر کے انڈین اور پاکستان والے نے تو اس میں تو بہت بڑا درجہ حاصل کر رکھا ہے۔ وہ تو ایسی ایسی بدعت کر کے آتے ہیں جو بالکل قرآن و سنت سے نہیں ملتی ہے۔ نہ جانے کیا کیا بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر دی نا، نام لکھنے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے نام لکھ دیا نا فلاں فلاں حج عمرہ کرنے جائے گا، کتنی بڑی بدعت ہے نا۔
اور ہر نیکی کام کا کام کرنا، اور انسان جب یہ سمجھ کے کرے کہ ہم اس میں ہمیں نیکی ملے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ سب بدعت ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ٹھیک ہے، آپ کوئی چاہتا ہے کہ آپ وہ بھی عمرہ کریں، حج کریں، تو آپ اس کے لیے اس جگہ میں بیٹھ کے دعا کریں، نہ کہ سب کے نام ہم لکھ رہے ہیں پردے کے غلاف کے اوپر، ہے نا، یہ تو توہینی بھی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے یہ سب رسمیں؟ تو اس طرح سے یہ بدعتوں سے خانہ کعبہ کو پاک رکھنا ہے۔ ہر قسم کی بدعت سے، ہر قسم کے شرک سے لوگ چومتے ہیں۔ اب جہاں پہ مقام ابراہیم کی جگہ ہے، اس کا بوسہ لیتے ہیں۔ بوسہ ہر چیز کا نہیں لینا ہے، صرف حجر اسود کا بوسہ لینا ہے بس، اس کے علاوہ کسی چیز کا نہیں۔ جبکہ پھر وہ جہاں پہ بھی جو چیز پڑتی، ہر چیز کو بس وہ بوسہ لے رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ اس گھر کو پاک صاف کر دیجیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے اس گھر کو صاف رکھے، اور طواف کرنے والوں کے لیے۔ آیت 126، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جب ابراہیم نے کہا، اے میرے پروردگار، تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا، اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، پھلوں کی روزیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کروں گا، یہ جو پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ یہ شہر امن کا گہوارہ ہے، اور یہاں ہر قسم کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کے غلہ، اناج، فروٹ، میوے، پھل، ہر قسم کی فراوانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مکہ ایسا علاقہ جو ریگستان ہے، جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہو سکتی، جہاں پہ کوئی بھی باغات نہیں اگتے سوائے کھجور اور زیتون کے، اور اللہ نے وہاں پہ ایسے قسم کی چیزیں پہنچائی ہیں، ہر نعمت وہاں پہنچتی ہے جو حاجی وہاں پہ استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کس کی دعا تھی نا؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اور جب اللہ سے انسان دعا کرتا ہے، بندہ مومن دعا کرتا ہے، تو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، اور ان کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا۔ یہاں کے باشندے جو بھی ہیں وہ قیامت تک کے لیے جو ہے ایمان رکھنے والے ہیں، ان سب کے لیے پھلوں کی روزیاں دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے حساب پھل دیے، بے حساب رزق دیے، بے حساب روزیاں ہیں، بے حساب ہر چیز اللہ تعالیٰ نے وہاں دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کافر ہوگا میں ان کو بھی دوں گا، لیکن تھوڑا فائدہ دوں گا۔ یعنی کہ آج دیکھیں کہ سعودی عرب میں کیا ہے نا، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں اور سکھ ہے، کرسچن ہے، عیسائی، ہر لوگ ہیں، ہر کوئی رہ رہا ہے۔ جو کافر ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہی ہے، اور لیکن پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کا تو ٹھکانہ ہی عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے ان کے لیے۔ سب کچھ دنیا میں مل جانے کے بعد پھر کیا ان کا ٹھکانہ؟ آخرت میں ان کا جو انجام ہے وہ ٹھکانہ ان کا آگ ہے۔ تو وہ تھوڑا فائدہ اٹھا رہے نا، حالانکہ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے یہ بہت زیادہ لگژری لائف جی رہے ہیں، بہت زیادہ بڑے بڑے برج خلیفہ ہیں، بہت زیادہ بڑے بڑے ان کے فلیٹس ہیں، ہر جگہ ان کی بڑی بڑی بلڈنگس ہیں، بڑے بڑے سب جگہ ان کا ہے۔ تو دراصل دیکھیں کہ آخرت یعنی جنت کے مقابلے میں دنیا کا جتنا بھی بڑا بھی کتنا بھی بڑا ہمیں دکھتا ہے بظاہر، وہ آخرت اور جنت کے مقابلے میں دنیا کے فائدے بالکل تھوڑے ہیں جو ان کو تھوڑا مل رہا ہے، اور آخرت میں ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ آگ کا عذاب ہے بس، جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ آیت 127، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے، اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ کتنی زیادہ عاجزی ہے ان کی دعاؤں میں، آپ دیکھیں کتنا زیادہ اللہ سے عاجزی اختیار کی انہوں نے،
یعنی آپ دعا بھی دیکھیں کتنی خوبصورتی سے مانگ رہے ہیں، اور سب سے اہم چیز دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا کام کر رہے تھے نا۔ آج چھوٹے چھوٹے انسان مسجدوں کی تعمیر کرا کے پھولا نہیں سماتا ہے نا، کس چیز کی تعمیر کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی۔ خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے، اور خانہ کعبہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بنوایا تھا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام سے بنوایا تھا، پھر جب بھی جو بھی رسول آتے رہے بناتے رہے، کیونکہ وقت وقت پہ اس کی جو دیواریں تھیں وہ گر جاتی تھی، اور طوفان نوح کے بعد تو اس کی دیواریں جو نیو تھی گر گئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس کی دیواریں بنیادیں اونچی کر دیں۔ اتنا بڑا آنر، اتنا بڑا کام کرنے کے بعد آپ دیکھیں کیسی عاجزی انکساری ہے نا ان کے اندر، اور وہ کیسی دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے، کہہ رہے اللہ اسے قبول فرما لے، اللہ اسے قبول فرما لے، اور اللہ سے عاجزی اختیار کرتے جا رہے ہیں اور دعائیں کرتے جا رہے ہیں نا۔ آج ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑے ساری زندگی ہم نے بہت اچھے کام کیے ہیں، ہم نے بہت بڑا حج بھی کر لیا، ہم نے تو خاص کر کے 4 5 5 6 جمعے کے دن کا ہم نے حج کر لیا ہے، اور ہماری لسٹ بہت لمبی ہے اور ہم ٹینشن فری ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی۔ جب آزمائش ہوئی تو پھر درجات کی بلندی ہوئی، پھر دعائیں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کی، اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی۔ سب کچھ دینے کے بعد بھی، پھر اللہ کا اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی ان کے اندر کیسی عاجزی ہے نا۔ تعمیر کے وقت کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اسے قبول فرما لے، اللہ تو اسے قبول فرما لے، اور ہماری جو بھی کوششیں ہیں اور ہماری محنت ہے اسے قبول فرما لے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر نا ہر نیک کام کرے تبھی اس کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہونی چاہیے۔ کبھی بھی اپنے نیک کام کرنے کے بعد انسان کو غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہم چند نمازیں پڑھ کے غرور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں نا کہ ہم جہنم سے آزاد ہو گئے، پتہ نہیں ہوا لیکن ہماری نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم نے اس کے تقاضوں کو پورا کیا بھی نہیں کہ پورا کیا۔ اس سے بڑی مثال ہمیں اور کہاں ملے گی؟ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول فرما لے ہم سب سے، ہے نا، ہم سے قبول فرما لے، اے اللہ ہم جو یہ محنت کر رہے ہیں اللہ سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی سب سے زیادہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ہماری تو نیتوں میں بھی اخلاص نہیں رہتا ہے، ہماری نیتوں میں بھی ملاوٹ آ جاتی ہے۔ جب انسان لوگوں کو صدقہ خیرات کرتا ہے اس کے دل میں ملاوٹ آ جاتی ہے، نیتوں میں ملاوٹ آ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تب بھی اس کی نیت میں ملاوٹ آ جاتی ہے۔ جب قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے تب بھی اس کی نیتوں میں ملاوٹ آ جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کام کر کے، اور اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سے قبول فرما لے، سے قبول فرما لے۔ تو ہمیں اس آیت سے یہی سبق ملتا ہے کہ بڑے سے بڑا نیک کام کرنے کے بعد ہم اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ اسے قبول فرما لے، اور ہر بڑے سے بڑا نیک کام صرف اور صرف اللہ کی خاطر کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ صرف اور صرف نیک کام، ہر جو بھی نیک کام ہے دنیاوی اور جو بھی عبادت کے طریقے ہیں، جو نیک کام ہے، ہر نیک کام، ان سب میں ہماری نیت اخلاص صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، خالص اللہ کے خاطر ہو، کسی اور کے خاطر نہیں ہو، کسی اور کی رضا کے لیے نہیں ہو۔ اور ہم اللہ سے یہ دعا کریں اللہ قبول فرما لے اسے، تو راضی ہو جا، اور تو سب سے زیادہ سننے والا ہے، تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ آیت 128، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، مسلمان بنا لے، یعنی اطاعت گزار بنا دے، اور ہماری اولادوں میں سے بھی،
اور ہماری جو ایک جماعت ہے نا، ان سب کو اپنی اطاعت گزاری میں رکھ لیجیے اللہ، اور اپنی عبادتوں میں ہمیں طریقے سکھا دے۔ یعنی ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، کیا طریقہ ہے، کون سے طریقے سے ہمیں روزہ رکھنا ہے، یا کون سا صحیح طریقے سے روزہ رکھنا ہے، یا نمازوں کا طریقہ کیا ہے، یا حج کا طریقہ ہے، یہ سارے طریقے اللہ ہم کو سکھا دے۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت سے کتنی امپورٹنٹ چیزیں پتہ چلتی ہیں نا، کہ پہلے تو انہوں نے کیا دعا مانگی، اتنے بڑے آنر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا، یعنی کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اور دعا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے جب انسان اللہ کے اچھے اچھے نیک کام کرے نا، اس وقت اس درمیان دعائیں بھی اچھی کرے۔ یعنی جب انسان حج عمرے کے لیے جائے، یا کسی اچھے کام کے لیے گھر سے نکلے، سفر کرے، یا کوئی بھی نیک کام کر رہا ہے، تو وہ دنیاوی جو گپ شپ ہوتی ہے، یہ سب سے پرہیز کرے اور اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے۔ اور کیا سب سے پہلے مانگا انہوں نے کہ مجھے مسلمان رکھیے، اور میری ذریتوں میں بھی سب کو مسلمان بنا کے رکھیں اللہ تعالیٰ، سب کو، اور ہم سب کو ایسی جماعت بنا دے جو صرف اور صرف آپ کی اطاعت گزاری کرنے والے ہوں، اور ہم سب کو بہترین مناسک سکھا دیجئے، عبادت کے بہترین طریقے سکھا دیجئے، اور توبہ قبول فرما لیجئے۔ آپ دیکھیں کوئی گناہ نہیں تھا ان کا، کیا گناہ تھا ان کا نا، ہر وقت تو انہوں نے اللہ کے آگے سرنڈر کیا تھا، پھر بھی وہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، وَتُوبْ عَلَيْنَا، تو مجھے معاف کر دے، تو سب سے زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ کتنی بڑی عاجزی کی دعا کی، ربنا تقبل منی، اس کے بعد کیا ہے طریقہ ان کا، وَتُوبْ عَلَيْنَا، کہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ انبیاء کا ایسے ہی طریقہ ملتا ہے کہ بڑے سے بڑا جب وہ کام کرتے ہیں، تب وہ ان کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں اس میں کوئی کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی، کچھ ایسا، کچھ کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اور ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم کو معاف فرما دے، اور تو ہی سب سے زیادہ معاف فرمانے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو ہمیں بھی اسی طرح سے دعائیں کرنی چاہیے، اور ہم سب کو بھی اسی طرح سے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ آیت 129 ہے، 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ کے رسول جو ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ اللہ سے دعا کر رہے، کس درمیان؟ جب نیو اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی، وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول بھیج دے جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے۔ تو یہاں اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یعنی کہ ان کے نسل میں بھیجا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ دیکھیں کہ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کی دیوار اونچی کر رہے تھے نا، تو وہ اسماعیل علیہ السلام تھے اور ابراہیم علیہ السلام تھے نا، یہ دونوں دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو تیری آیات پڑھے، یعنی کہ تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت عطا فرما دے۔ یہاں پہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد سنت رسول یعنی کہ حدیثیں ہیں۔ قرآن سے یہاں پہ حکمت سے، کتاب سے یہاں جو آیت میں کتاب الفاظ آیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تو ان کو سکھا دے تو کتاب سے مراد قرآن ہے، اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔
تلاوت کے آیات کے بعد تعلیم کتاب اور حکمت کے بھی بیان معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کے فضیلت اور اس کے احکامات کے بعد ہمیں کس چیز کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ حدیثوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث بھی دراصل کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی وہ وحی خفی کہی جاتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، وہ کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتے تھے وہ اسی طرح سے کرتے تھے۔ کیسے نہانا ہے، کیسے غسل کرنا ہے، کیسے حقیقے کے احکامات ہیں، کیسے نکاح کے احکامات ہیں، کیسے وضو کرنا ہے، کس طرح سے سونا ہے، کس طرح سے سو کر اٹھنے کے بعد ہمیں کیسے اپنی زندگی گزارنی، مسواک کے کیا احکامات، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے وحی خفی، یعنی کہ وحی خفی کہی جاتی حدیث کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کا بھی نزول فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ کے رسولوں نے جب خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی کی اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایسا رسول بھیج دے جو انہیں کتاب کا اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ بھی کرے، اور تو سب سے زیادہ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو ان کا تزکیہ کرا، گناہوں سے تزکیہ ہے، شرک سے تزکیہ، ہر طرح کے ظاہری اور باطنی طہارت سے ان کو پاک کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی دعاؤں کو سن لیا، قبول فرما لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2500 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عربوں میں مبعوث فرمایا۔ الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔